ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں خواتین کربلا کے عنوان سے ہماری جو نشستیں جاری ہیں اس میں آج جناب ام کلثوم کا ذکر ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ کل کی طرح آج پھر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سعید الحسن نقوی صاحب قبلہ۔ ناظرین، دنیا کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہیں اس میں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک اگر بول رہا ہو تو دوسرا خاموش رہتا ہے۔ جیسے پہاڑ چپ رہتے ہیں تو آبشار نغمہ سرائی کرتے ہیں، بادل گرجتے ہیں تو دریا خاموشی سے بہتے رہتے ہیں، یادیں خاموش ہوں تو یادگاریں بولتی ہیں، اور قرآن کے صفحات اگر صامت ہوں تو علی قرآن ناطق بن جاتے ہیں۔ حسن اگر مصلحتاً خاموش ہو جائیں تو حسین کی آواز صدیوں کی دوش پر دور تک سنائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کربلا جب چپ ہوتی ہے تو کوفہ و شام یزید کی شکست فاش کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ام کلثوم اگر خاموش بھی ہو تو زینب قیامت کبریٰ نظر آئے تو کلثوم قیامت صغریٰ نظر آتی ہے۔ آج اسی بیوی کے حوالے سے کچھ اہم باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے پہلے میں جناب نصیر اعظمی صاحب کے کچھ اشعار سے ایک مسدس کے چند بند سے آپ کی خدمت میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ فکر کے شہر میں وا کرنا ہے باب کلثوم، میری ممدوح ہیں اس وقت جناب کلثوم، کون لا سکتا ہے دنیا میں جواب کلثوم، ان کو معصوموں نے بخشا ہے خطاب کلثوم، ان کے اعزاز کا حاصل جسے عرفان نہیں، کلمہ پڑھ کر بھی وہ انسان مسلمان نہیں، سایہ عصمت و عفت میں پلی ہے کلثوم، یعنی تطہیر کے سانچے میں ڈھلی ہے کلثوم، عہد ظلمت میں بھی ایک شمع جلی ہے کلثوم، روب چہرے کا بتاتا ہے علی ہے کلثوم، گود میں بیٹی کو یوں لے کے کھڑی ہیں زہرا، اپنی تصویر کو خود دیکھ رہی ہیں زہرا، دین کی راہ میں بے مثل تھا جذبہ اس کا، مثل زینب ہی تھا مضبوط ارادہ اس کا، ظلم سہ کر بھی رہا صبر سے رشتہ اس کا، عمر بھر خدمت شبیر وظیفہ اس کا، خود کو معمور رکھا حق کی طرفداری پر، ناز عباس کو ہے اس کی وفاداری پر، اور شان رکھتی ہے شجاعت کی وہ حیدر کی طرح، روب آنکھوں میں ہے عباس دلاور کی طرح، خاتمہ ظلم کا کر سکتی ہے سرور کی طرح، مصلحت ہے جو یہ خاموش ہے شبر کی طرح، اس کے چہرے سے اگر ضبط کا پردہ اٹھے، اس کے چہرے سے اگر ضبط کا پردہ اٹھے، شام والوں کا سرے شام جنازہ اٹھے۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ام کلثوم کی خصوصیات جو بہت زیادہ ہم لوگوں تک بظاہر نہیں پہنچی ہیں، میں چاہتا ہوں بات یہیں سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش کی پروردہ ہیں، اور
مولا علی کی لخت جگر ہیں۔ دنیا میں جو وراثت منتقل ہوتی ہے وہ ماں باپ سے منتقل ہوتی ہے۔ بے شک اچھے ماں باپ کا ملنا ایک سعادت ہے، اور وہ بھی ایسے ماں باپ ہوں کہ جو صرف مربی اپنی اولاد کے لیے مربی نہیں بلکہ کائنات کے تمام انسانوں کے لیے مربی کا درجہ رکھتے ہوں۔ کیا کہنا ہے، سبحان تو اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے آغوش سے جو پروان چڑھیں گے ان کی صفات کیا ہوگی۔ بے شک جناب ام کلثوم مظہر صفات علویہ اور فاطمیہ ہیں، کیا کہنا ہے۔ اور اسی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے خصائل بھی آپ میں ہیں اور مولا کائنات کے صفات بھی آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ عصمت فاطمہ کی ورثہ دار ہیں، واہ، تو دوسری طرف سے ہم نے کربلا کے بعد یہی منظر دیکھا کہ انہوں نے ظلم کا جس تیور سے مقابلہ کیا وہ ذوالفقار حیدری کی آئینہ دار تھی۔ واہ 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 واہ۔ آپ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ بہت ہی ذہین اور بلیغ تھیں، جب خطبہ دیتی تھیں تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں۔ علماء نے آپ کی صفات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ فہیمہ تھیں، یعنی آپ دیکھیں کہ خود جناب زینب کے بارے میں کہا گیا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انت فہیمتن غیر مفاہمہ، غیر مفاہمہ، تو وہی فہیمہ کا لفظ جو ہے جناب ام کلثوم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ بہت ہی فہیمہ تھیں، اور جب گفتگو کرتی تھیں تو بہت ہی فصیح اور بلیغ تھیں اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دیتی تھیں۔ اور دنیا نے بہرحال کربلا کے بعد آپ کے خطبات کی روشنی میں علی کی فصاحت بھی دیکھی ہے اور علی کی بلاغت بھی دیکھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ راویہ حدیث ہیں، اچھا، آپ سے بہت سی روایتیں جو ہیں وہ نقل کی گئی ہیں، اور جانتے ہیں کہ خود روایت ہر ایک سے نقل نہیں کی جاتی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہے، خاص طور سے ہمارے یہاں۔ تو اگر ہمارے یہاں جناب ام کلثوم کے سلسلے سے روایت بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک شیعی اور اہل بیت کے نقطہ نظر سے جو ایک راوی کے اندر صفات ہونے چاہیے اور جس کی بنیاد پر وہ معتبر بنتا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ اس لائق ہوتا ہے کہ ہم اس سے روایت لیں اور نقل کریں، تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہماری کتب میں جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے روایتیں نقل کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس درجے اور اعتبار پر فائز تھیں جس کی بنیاد پر آپ جو ہیں ڈائریکٹ، اور ایک بات میں یہ بھی بیان کر دوں کہ دوسرے لوگ تو وسیلوں سے ہو سکتا ہے نقل کرتے ہوں، جناب ام کلثوم تو وہ ہیں کہ جس گھر سے حدیث چلی ہے واہ واہ، اسی سلسلے سے وہ ایسے تعلق رکھتی ہیں کہ یہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور یہ علی سے بلا فصل روایت کرتی ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ عالم اسلام میں آپ نے بات تو بہت اچھی کہی، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت عالم اسلام میں یہ بھی تو ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام سے احادیث، یعنی خود جناب امیر سے حدیثیں بہت کم نقل ہوئی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ بعض جو مشہور سیاح ہیں انہوں نے اپنی سیاح میں، خاص طور سے صحیح بخاری نے مولا علی سے کم روایتیں لی ہیں، لیکن بعض سیاح کے مصنفین نے الگ سے مولا کائنات کے بارے میں مستقل احادیث کی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہ آخر میں مسلمان ہونے والوں سے تو بہت زیادہ روایتیں لکھ دیتے ہیں، اور جو پیغمبر سے کے ساتھ شروع سے لے کر کے آخر تک رہا اور جس کے زانوں پہ دم نکلا پیغمبر کا، اور یہ تمام مورخین نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر مولا کائنات کے لیے مخصوص وقت رکھتے تھے ہر دن کہ جس میں صرف آپ ہوتے تھے،
اور اس میں خصوصی گفتگو کرتے تھے، حتیٰ کہ جن ازواج کے گھر میں یہ خصوصی میٹنگ ہوتی بھی تھی ان کو بھی پیغمبر اس وقت کہتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ. کیا یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے اور محدثین نے بھی لکھا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ رسول خلوت کر کے اور خصوصی گفتگو کرتے ہوں کسی شخصیت سے ہر دن. تو اگر ہم دیکھیں تو رسول باب العلم کسی اور کو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر روایتوں کو دیکھا جائے تو عملاً ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی جب آخری زندگی کی آخری رات آئی ہے، یعنی شب 19 شب ضربت، اس رات آپ جناب ام کلثوم کے مہمان تھے. یہ کیا خاص ربط ہے؟ کچھ ان خصائص کے اعتبار سے بھی بیوی کا ذکر کریں. ہمارے یہاں جو ایک خاندان کا تصور دیا گیا ہے اس میں شخصیتوں کی انفرادیت کو بھی باقی رکھا گیا ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جب کوفے منتقل ہوئے ہیں، اگرچہ آپ کے فرزند آپ کے ساتھ ہیں لیکن ساتھ میں ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہر ایک کو الگ الگ سپریٹ علاقہ دیا تھا رہنے کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی ساتھ میں ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو انفرادی زندگی ہے وہ بھی ایک الگ چیز ہے. اور ہمارا دین دونوں کو جمع کرتا ہے. یعنی ایک طرف مشترکہ خاندان کو، یعنی مولا کائنات سب کو لے کر کے آتے ہیں، اور امام حسین اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، امام حسن اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، یہ سب رہ رہے ہیں ساتھ ہی میں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، سب کو سیپریٹ دیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اعتبار سے کیونکہ سب الگ الگ ہوتے تھے تو مولا علی ہر دن کسی ایک کے مہمان ہوتے تھے. تو جس دن شب ضربت تھی اس دن آپ جناب ام کلثوم کے مہمان تھے. اللہ اکبر. اور یہی کی کیا بات ہے، اگر ہم دیکھیں تو جناب ام کلثوم کی شخصیت جو ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ صرف مولا کائنات کی شہادت میں نہیں، خود بیوی فاطمہ زہرا کی شہادت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جب مولا کائنات نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل و کفن دیا اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے بچوں کو بلایا کہ آخری مرتبہ دیدار کر لیں ماں کا، تو اس میں سب سے پہلے جس کو آواز دی ہے وہ ام کلثوم ہے. سب سے چھوٹی بھی تھیں ظاہر ہے کہ خود ہمارے دین کا حکم ہے، خود ائمہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے کہیں سے آتا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو تحفہ پہلے دے. عمل کر کے دکھایا گیا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات جو ہیں وہ مثلاً جناب ام کلثوم سے شروع کرتے ہیں اور دوسرا نام جناب زینب کا لیتے ہیں. جناب ام کلثوم، جناب زینب، امام حسین وغیرہ نے بی بی دو عالم کے جنازے کی زیارت کی. اور اس وقت آپ سوچیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم نے چادر اوڑھی، اور کیونکہ گھر تو دور تھا نہیں، گھر تو کوئی دور نہیں تھا، مسجد النبی میں یہ گھر کھلتا تھا. جناب ام کلثوم جناب زہرا کی شہادت کے بعد چادر اوڑھ کر کے اور قبر رسول چھوٹی سی بچی اس کے باوجود بھی یہ روایت میں ملتا ہے کہ باقاعدہ آپ حجاب میں جاتی ہیں اور قبر نبی پہ جا کر کہتی ہیں کہ مثلاً نانا آج ہمیں آپ کے فقدان کا احساس ہوا، یعنی آپ کے نہ ہونے کا احساس آج ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اس سے یعنی آپ یہ سوچئے کہ اتنی کم سنی عمر میں جناب زہرا کا پیغمبر سے جو خاص رشتہ ہے، بلکہ آج جب میری ماں گئی تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ آج آپ کو ہم نے کھویا ہے، آج آپ نے گویا اس دنیا سے جو ہے وصال کیا ہے اور کچھ کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی معرفت کی بات ہے. بضعت منی کو کس طریقے سے آپ نے عملی طور پر دنیا کے سامنے کیا کیا ہے، ظاہر کیا ہے. کربلا میں جس طریقے سے تمام بہت ساری خواتین ہیں اور حضرات بھی ہیں، اس میں اہل بیت کے گھرانے کے لوگ بھی جو ہیں، اس میں بچوں کا بھی ذکر ہے، شوہر اور زوجہ سب کا ذکر ہے، لیکن جناب ام کلثوم کا تنہا ذکر آتا ہے. تو کیا آپ کے اولاد نہیں تھی یا آپ کے شوہر کہاں تھے؟
آپ کے جو شوہر تھے ان کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا تھا جی. اور جناب جعفر طیار کے جو بیٹے تھے ان سے آپ کی شادی ہوئی تھی. کیا نام تھا؟ محمد بن جعفر. جی. اور کہتے ہیں کہ 2 بھائیوں سے شادی ہوئی ہے. یعنی یہاں پر بھی یہ روایتیں ہیں کہ ایک عون بن جعفر سے اور ایک محمد بن جعفر سے. یعنی جب ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے بھائی سے آپ کی جو ہے وہ شادی ہوئی. جو جناب اسما ہیں ان سے شادی کی اور وہ اسی بنیاد پر کی مولا کائنات نے بعد میں کہ جناب جعفر سے آپ کو بڑی عقیدت تھی اور ان کے بچوں سے بڑی عقیدت تھی. جناب اسما جناب جعفر کی زوجیت میں تھی. جناب جعفر کے انتقال شہادت کے بعد خلیفہ اول ان سے شادی ہو گئی تھی. لیکن بعد میں مولا کائنات نے خلیفہ اول کی وفات کے بعد جو ہے وہ جناب اسما سے شادی کی. اور اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے بیٹے تھے فرزند تھے جناب جعفر کے وہ پہلے بھی مولا کائنات کی کفالت میں تھے اور بعد میں حتیٰ کہ اسما سے جو اور بھی بیٹے ہوئے ہیں حتیٰ کہ جناب اسما سے جو بعد میں خلیفہ اول سے بیٹے ہوئے محمد ابن ابی بکر وہ بھی جو ہے بعد میں مولا کائنات نے ان کی بھی پرورش کی. اچھا. اور ان کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم. ان کا بھی نام ام کلثوم تھا. ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ کیونکہ ام کلثوم محمد ابن ابی بکر کی ہی بہن تھیں جناب عائشہ نے ان کو اپنے ہاں پروان چڑھایا ہے. لیکن محمد ابن ابی بکر جو ہیں وہ آخر وقت تک جو ہے مولا کائنات کے ہاں ہی رہے. ایک چیز اور ضمناً میں پوچھ رہا ہوں, یہ جو ایک روایت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں, یہ خلیفہ ثانی سے بھی آپ کا عقد ہوا تھا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ فضائل کے چکر میں بجائے اس کے کہ فضیلت بیان کر جائیں وہ حتیٰ کہ اپنے ممدوح کے رذائل بیان کر جاتے ہیں, منقصد کے پہلو نکل آتے ہیں اور منقصد کے پہلو نکل آتے ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو میں کیونکہ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر جناب ام کلثوم خلیفہ دوم کی زوجیت میں ہوتی تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی کی مجال تھی کہ وہ کربلا کے بعد ان کو اسیروں میں رکھتا؟ کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ بنی امیہ کسی کے احسان مند ہوں یا نہ ہوں لیکن بنی امیہ جو یہاں تک پہنچے ہیں وہ جانتے ہیں کس کے کرم کا نتیجہ تھا, کس نے اس خاندان کو شام عطا کیا. اسی لیے بنی امیہ ہمیشہ خلیفہ دوم کے احسان مند رہے ہیں. اور میں دلیل دے رہا ہوں, خود عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. عبداللہ بن عمر نے بھی یزید کی بیعت بعد میں کی ہے, پہلے انہوں نے مخالفت کی ہے. یہ دمشق گئے اور ان کو یہ دکھایا گیا, یعنی ان کے باپ کے خطوط دکھائے گئے اور ان پالیسیوں کو دکھایا گیا کہ آج ہم جو بھی اہل بیت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ آپ کے والد کی سیاست کے آئینے میں ہے. اور اس میں ان کو کچھ خطوط دکھائے گئے, خصوصی خطوط کہ دیکھیں آپ کے بابا نے ہمارے بزرگوں کو یہ خط لکھا تھا اور ان کی یہ فرمائش تھی وغیرہ وغیرہ. ہم میں تفصیل بھی نہیں جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یزید کی بیعت کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہی عبداللہ بن عمر کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ جب مختار کی سفارش کرتے ہیں, جبکہ مختار دشمن ہے اور نمبر 1 کے دشمن ہے اور وہ ابن زیاد کی قید میں بھی ہیں اور قتل کرنے کے لیے لائے جا چکے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ عبداللہ بن عمر نے یزید سے سفارش کی اور یزید ان کی بات کو رد نہیں کر سکا. یہ کھل کے آ چکی ہے بات کہ جناب مسلم بحیثیت سفیر کے جب تشریف لائے ہیں تو پہلا قیام جناب مختار کے یہاں ہوا تھا. تو دنیاوی اعتبار سے آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے ایک مثلا عام زبان کے اعتبار سے بہرحال وہ حکومت کی نگاہ میں ایک باغی ہیں اور یوں بھی ان کے بارے میں پتا تھا کہ مختار کیا ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب عبداللہ بن عمر نے سفارش کی
تو یزید کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس سفارش کو رد کریں اور اس کی بنیاد پر وہ آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب ان کی حرمت یہ ہے، ان کے باپ کی حرمت یہ ہے کہ اگر بیٹا سفارش کرتا ہے تو دشمن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ام کلثوم خلیفہ دوم کی زوجہ بھی ہوں اور اس کے باوجود بھی جو ہیں ان کو اسیر کر کے در در پھرایا کیا جائے۔ کہنا ہے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ وہ اگر حکم رسول کے، اور اس لیے انہوں نے ہمیشہ کہا یہ بات کہ رسول کے زمانے میں یہ چیز حلال تھی، میں اس کو حرام کرتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ حلال محمد کو انہوں نے حرام کیا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے عالم اسلام میں کہ جو اس کو غلط کہہ دے۔ کیا کہنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی وہ اسیر کر کے پھیلائی جاتی ہیں اور کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ واقعاً اگر یہ زوجہ ہوتی تو کبھی بھی اسیر کر کے اور بے ردا گھمائی نہ جاتی۔ اور ایک بات الگ سی یہ بھی آتی ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، تو اس حساب سے نانی تو خود وہی ہو گئی جناب حفصہ، اور اس کے بعد پھر ان کے والد یعنی پرنانا سے۔ دیکھیے دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بزرگی اور غیرت۔ ہمارے سماج میں اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ مثلا فرض کریں کہ حتیٰ کہ رشتہ بھی نہ ہو، جیسے کہ بزرگوں میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ہمارے والد کا دوست ہمارا چچا کہلاتا ہے، ہمارے نانا کا اگر کوئی دوسرا دوست ہوتا ہے تو وہ بھی نانا کہلاتا ہے۔ تو آیا مثال ہے یہ مثلا آپ اس طریقے سے دیکھیے، تو کیا فرض کریں کہ ہمارے نانا کا جو دوست ہے اور جو ہمارے نانا کا ہم عمر ہے، کیا وہ ہم سے مثلا یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ خود ہم سے مثلا کہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ جناب ام کلثوم رسول کی نواسی ہیں اور رسول کی زوجہ خود حضرت عمر کی بیٹی ہیں، تو گویا ولو ان کی وہ حقیقی نانی نہیں ہیں لیکن سماجی رشتے کے اعتبار سے نانی ہیں، وہ نانی ہیں، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پر نانا ہوئے۔ کیا دنیا میں کوئی غیرت مند ایسا انسان ہوگا؟ جس زمانے میں شادی کی بات کرتے ہیں اس زمانے میں اصلاً جو ہے وہ چند سال کی تھی۔ دیکھیں صحاح ستہ جو اہم کتابیں ہیں اس میں اصلاً اس شادی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور جو راوی ہے یعنی خود اہل سنت کے اعتبار سے بھی وہ راوی معتبر نہیں ہے۔ خاص طور سے اس میں ایک راوی ہے زبیر بن بکار، یہ دشمنی اہل بیت میں مشہور تھا، اور اصل میں جو ہے خود عبداللہ بن عمر کی جو ماں تھیں ان کا بھی نام ام کلثوم تھا۔ اور خود اہل سنت کے ہاں یہ روایت ہے کہ بعض راویوں نے یہ لکھا کہ جو ام کلثوم تھیں جناب ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم بنت ابو بکر، ان سے یہ رشتہ ہوا تھا، اور کیونکہ اسما سے مولا کائنات نے شادی کی تھی بعد میں، تو اس نسبت سے بعض لوگوں نے کیا کیا، ادھر رخ کو موڑ دیا۔ یعنی یہ جو شادی ہوئی وہ ام کلثوم بنت ابی بکر سے، اگرچہ وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے یہاں اس بات کی تصریح بھی کی، اس نے کہا وہ کیونکہ یہ ام کلثوم جو ہے بنت ابی بکر تھیں اور ان سے رشتہ مانگا گیا تھا، اور کیونکہ عبداللہ بن عمر کی ماں کا بھی نام ام کلثوم تھا، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے ام کلثوم بنت فاطمہ کی طرف موڑ دیا۔ اچھا، کوئی چیز حق نہیں ہوتی ہے تو وہاں آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر ہر طرح کی باتیں کیا ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی تھی۔ بروز عاشور کہیں نہ کہیں ہر ایک کا کردار تھوڑا بہت نظر آتا ہے، جناب ام کلثوم سے کوئی بات نظر آتی ہے؟ جناب ام کلثوم جو ہیں وہ پورے واقعہ کربلا میں موجود تھیں، اور خود کربلا میں بھی مختلف جگہوں پر آپ کا وجود ثابت ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے آتے ہیں اور جب وداع کرتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے کہا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت کے موقع پر مولا کائنات نے نام لیا جناب ام کلثوم کا اور اس کے بعد جناب زینب کا، تو یہاں پر بھی یہی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب رخصت ہوتے ہیں تو جناب ام کلثوم، جناب زینب، جناب فضہ وغیرہ سے رخصت ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ سوچئے کہ کس قدر امام حسین علیہ السلام سے عقیدت تھی،
کہ آپ فرماتی ہیں یعنی فریاد کرتی ہیں جب امام حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں تو آپ فریاد، یہ لفظ ہے کہ فریاد کرتی ہیں، اور فریاد کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ بھائی آپ کی شہادت کے بعد جو مصیبت ہے وہ ہم کیسے، یعنی آپ کی شہادت اور آپ کی جدائی کو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یعنی آپ یہ سوچیں کہ ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، صرف تصور شہادت ہے، تو آپ یہ کہنے کہ میں کیسے اس جدائی کو برداشت کروں گا، کس قدر حساس طبیعت کی تھی۔ تو اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو تسلی دی ہے، یہ گویا ایک خاص تسلی ہے، یعنی آپ سوچ لیجئے، یعنی یہ ولائی تسلی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ حتیٰ کہ جو شب عاشور کے بعض واقعات ہیں اس میں آپ اس کی گواہ ہیں، اور جب بچوں کو تلاش کرنے کی بات آتی ہے تو آپ نے دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ کس کو لے جاتی ہیں، کہتی ہیں آؤ ام کلثوم چلیں، خاص طور سے جناب سکینہ علیہ سلام اللہ علیہ کی تلاش میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے کربلا کے اندر آپ دیکھیے اور چاہے اسیری کے زمانے میں دیکھیے، آپ کو ایک کردار نظر آتا ہے، شام غریبہ جو ہے آپ کا ایک کردار نظر آتا ہے، اور بچوں کی تلاش، بچوں کو دلاسا دینا وغیرہ۔ اور اس کے بعد جب آپ اسیر کر کے کوفے لے جائی جاتی ہیں تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ان بچوں پہ ترس کھا کر کے اور غذائیں لاتے ہیں، تو وہاں پر جناب ام کلثوم فریاد کر کے کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کی حرم ہیں اور ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ماحول میں حکم شریعت خود یاد رکھنا اور لوگوں کو یاد دلانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک کیفیت کا ذکر ہوتا ہے اکثر کہ جناب زینب چونکہ آپ کے خطبات بھی مشہور ہیں اور بعض جگہوں کے اوپر آپ کے احتجاجات بھی ہیں، تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ جب ایک بزرگ اور ایک ایسی شخصیت، وہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت کے سامنے، جناب ام کلثوم جب واقعاً ایسا ہوا کہ آپ بالکل خاموش رہیں یا آپ کے خطبات وغیرہ بھی ملتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک بات ہے کہ اہل بیت کے گھر میں جو بڑے اور چھوٹے کا ادب اور احترام ہے وہ ہر جگہ موجود رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن کے زمانے میں ملتا ہے یہ بات کہ ایک سائل آتا ہے اور آپ سوال کرتا ہے اور امام حسن علیہ السلام اس کو صدقہ دیتے ہیں، تو اس کے بعد امام حسین دیتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام امام حسن سے کم دیتے ہیں۔ اللہ، تو بعد میں اس نے یعنی یہ سوال ہوا کہ بھائی آپ نے بڑے بھائی نے تو اتنا دیا، آپ نے اتنا دیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہیں ہمارے اور ان کے احترام میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس گھر میں ادب کے دائرے، یعنی ادب کا اتنا لحاظ ہے۔ تو وہی آپ کو جناب زینب ام کلثوم میں بھی ملے گا کہ عام طور سے جب جناب زینب کیونکہ بڑی تھیں اور جب وہ خطبہ دیتی تھیں تو جناب ام کلثوم پہل نہیں کرتی تھی، اسی لیے آپ نے جو خطبے دیے ہیں وہ جناب زینب کے بعد دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی پہلے بڑے نے بات کہی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی خطبہ دیا ہے تو جناب زینب نے دیا ہے، یہ بھی وہی احترام اور ادب اور پاس اور لحاظ۔ کوفے کے خطبے کا ایک منظر میں چاہتا ہوں پیش کریں، آپ نے جو بات کہی ہے اسی سے مربوط ہو رہی ہے یہ بات۔ آپ نے جو خطبے دیے ہیں وہ کوفے میں بھی دیے ہیں اور شام میں بھی دیا ہے، اور میں جو آپ کی خدمت میں ایک خطبہ جو آپ نے اہل کوفہ کے درمیان بیان کیا ہے وہ میں جلدی ناظرین کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں کہ کوفے والو تمہارا برا ہو، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا، ان کی نصرت نہیں کی، انہیں قتل کر ڈالا، ان کے اموال کو لوٹا اور اسے اپنی میراث بنا لیا، اور ان کے اہل و عیال کو قیدی بنایا اور ان پر ظلم ڈھائے، تمہارے لیے ہلاکت اور رحمت خداوندی سے دوری ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کن مسائل میں مبتلا ہوئے ہو اور تم نے اپنی پیٹھ پر کون سا بوجھ اٹھا رکھا ہے اور کس قسم کا خون تم نے بہایا ہے، کیسے کیسے اہل حرم کو تم نے اذیتیں پہنچائی ہیں اور کن بچیوں کو لوٹا اور کن اموال پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ تم نے ایسی ہستی کو قتل کیا ہے جو نبی اکرم کے بعد سب سے بہتر تھا، کیا رحم تمہارے دلوں سے سلب کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی جو سورہ مائدہ ہے اس کی 56ویں آیت اور سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت اور اسی سورہ کی پھر 19ویں آیت کو پیش کیا اور پھر اس سے نتیجتاً ایک اقتباس لیا۔ دیکھیے
قرآن مجید میں دو گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، دو پارٹیاں ہیں، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ اور حزب اللہ کون ہے؟ جو اللہ کی ولایت میں ہو، جو رسول کی ولایت میں ہو، اور جو ان صاحبان امر کی ولایت میں ہوں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے، اور مولا علی اور اس کے بعد جو ان کی نسل سے جو امام ہیں وہ اس کے مصداق ہیں۔ تو یعنی گویا آپ یہ دیکھیے کہ یہ کربلا کی جنگ بھی در حقیقت کیا ہے؟ ولایت ہی کی جنگ تھی۔ بے شک بے تو شک۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر وہ آتی ہیں اور اسی کانسیپٹ کو جو قرآنی کانسیپٹ ہے، قرآنی کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت اور امام کی ولایت میں ہوگا وہ حزب اللہ ہے اور اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے کو حزب اللہ میں قرار دیا، اور جو حسین کے قاتل ہیں اللہ ان کو حزب الشیطان میں قرار دیا، اور قرآن مجید نے حزب اللہ کو کامیاب قرار دیا ہے اور حزب الشیطان کو خسارے میں قرار دیا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ جو ولایت یعنی تین ولایتیں قبول رکھتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کس نے زکوٰۃ دی تھی؟ وہ مولا کائنات۔ تو ان کی جو ہمارا جو نظریہ ہے کہ وہ اور ان کی نسل سے جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو ولی کو مانے گا وہ حزب اللہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو حزب اللہ ہے وہی کامیاب ہوگا۔ خوب امام حسین ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ اللہ اور رسول اور امام کی ولایت پہ تھے، تو وہ حزب اللہ تھے اور وہی کامیاب۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ بظاہر رسن بستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی کامیابی کا اعلان کر رہی ہیں اور آیت سے استدلال کر رہی ہیں۔ یہ یقین دیکھیے، یعنی کوئی آدمی اگر مصیبت میں ہوتا ہے تو جلدی جرأت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے کو حزب اللہ کے عنوان سے پیش کیا اور کہا اللہ نے ہمیں کامیاب قرار دیا، یعنی حزب اللہ کو کامیاب قرار دیا۔ جو صحیح مفاہیم ہے وہ محو ہو جاتے ہیں دماغ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی فی الحال رسن بستہ ہے اور جس کا پورا گھر قتل کر دیا گیا ہے، وہ تو اپنی شکست پر یقین رکھے، لیکن جناب ام کلثوم اسی کوفے میں اپنی شکست کی بات نہیں کر رہی، کہہ رہے ہیں ہم حزب اللہ ہیں اور حزب اللہ ہی کیا ہے؟ کامیاب ہے، اور جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے وہ حزب الشیطان ہیں اور حزب الشیطان خسارے میں ہے۔ اسی لیے وہ کہتی ہیں الا ان حزب اللہ ہم الفائزون وحزب الشیطان ہم الخاسرون۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف جو ہے جذباتی تقریر نہیں کی ہے، بلکہ در حقیقت کوفے میں اپنی فتح کا بھی کیا کیا ہے اور اپنی کامیابی کا بھی کیا کیا ہے؟ اعلان کیا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بالکل وہ آخری بات، یہ لٹا ہوا قافلہ جو مدینے پہنچا ہے، چہرے اڑے ہوئے، ہڈیاں اور گوشت صرف ایک دوسرے سے اس طریقے سے ملق ہو گئے تھے کہ خود جناب محمد حنفیہ اپنے بھتیجے کو نہ پہچان سکے۔ تو اس عالم میں جو قافلہ باہر رکا گیا ہے، بڑا عجیب مرثیہ ہے جناب ام کلثوم کا۔ چاہتا ہوں کہ ہلکا سا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ اسیری کے بعد، اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد، اپنوں کو کھونے کے بعد دوبارہ مدینے پہنچتا ہے، میں ایک نفسیاتی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ قافلہ مدینے سے قریب ہو رہا تھا، خود اسے مدینے سے جانا بھی یاد آ رہا تھا کہ کل ہم اسی مدینے سے جب نکلے تھے تو آقا حسین ہمارے ساتھ تھے، جناب عباس جیسا میرا بھائی میرے ساتھ تھا، اکبر جیسا بھتیجا میرے ساتھ تھا، اون و محمد ہمارے ساتھ تھے، قاسم ہمارے ساتھ تھے۔ آپ سوچیں کہ یہ جیسے جیسے قریب ہوتا جا رہا تھا، ویسے ہی ایک دن جس طریقے سے یہ رخصت ہوا تھا، جس عزت کے ساتھ رخصت ہوا تھا، اور جو لوگ ساتھ تھے وہ یاد آتے جا رہے تھے، اور اسی یاد کی ہی کیفیت ہے کہ جب جناب ام کلثوم پہنچتی ہیں تو یہی بات کہتے ہیں کہ اے میرے نانا کے مدینے، میرے آنے کو قبول نہ کرنا۔ اس کی دلیل دیتی کہ کیوں قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھیں، جب ہم آج واپس آئے ہیں تو اب کوئی نہیں ہے۔ عباس دریا کنارے شان قلم کرا کے سو چکا ہے، اکبر سینے پہ برچھی کھا کے کربلا میں سو چکا ہے، قاسم اپنا جسم پامال کر کے کربلا میں سو رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ ننھا علی اصغر
تیر شعبہ سے شہید ہو گیا ہے، کیونکہ جب ہم گئے تھے تو سب ہمارے ساتھ گئے تھے، مگر جب آج ہم واپس آ رہے ہیں تو اب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ سب شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ در در پھرایا جاتا ہے، اور خود روضہ رسول پر حاضری دی، اور اس کے بعد ان زخموں کی بات کہی گئی کہ نانا اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے تو ہم ان نیل کے نشان آپ کو دکھاتے جو امتیوں نے ہمارے اوپر ڈھائے ہیں، جس طریقے سے ہمیں تازیانے مارے گئے، جس طریقے سے ہمیں در بدر پھرایا گیا، اور جو لوگ دنیا کے عام اسیروں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی اولاد کے ساتھ کی گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ۔ ناظرین، جس طرح سے کربلا سجائی گئی ہے، جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ویسے ویسے یہ کربلا اور عام ہوتی جائے گی۔ ہم اگلی نشست میں ایک اور بی بی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔